الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بال کاٹنے اور ناخن تراشنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا رأى احدکم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لیتا ہے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے، فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے۔ یہ حکم تب تک باقی رہے گا جب تک اس کی قربانی نہیں ہو جاتی ہے۔ قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد اسے ناخن تراشنے اور بال کاٹنے کی اجازت ہے۔ اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا عمل ہے، اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا، اسے طاقت نہیں ہے، غربت کی وجہ سے استطاعت موجود نہیں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسی حوالے سے صحیح ابن حبان میں، سنن ابی داؤد میں اور مستدرک حاکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، ایک فرمان موجود ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے پاس قربانی کے لیے دودھ دینے والا جانور موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ قربانی کے ایام میں اپنے ناخن تراش لیں، اپنے بال کاٹ لیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو مکمل قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ لہٰذا جس شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا اعزاز موجود ہے، بشرط یہ کہ وہ مخلص ہو، اس کے دل میں پکا مضبوط ارادہ ہو قربانی کرنے کا۔ پھر بھی اگر استطاعت نہ رہی ہو تو وہ یہ عمل اس سنت پر اور حکم نبوی پر عمل کر لے کہ قربانی کے ایام میں اپنے بال کاٹے، ناخن تراشے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے مکمل قربانی کا ثواب دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔